بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب کا سلسلہ باقی رہتا ہے: 1 صدقہ جاریہ، 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، 3 صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز پڑھو تو سورج کا پہلا کنارہ نمودار ہونے تک اس کا وقت ہے، پھر جب تم ظہر پڑھو تو عصر ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم عصر پڑھو تو سورج کے زرد ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب تم مغرب پڑھو تو شفق یعنی سرخی کے ختم ہونے تک اس کا وقت ہے، اور جب عشاء پڑھو تو آدھی رات ہونے تک اس کا وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج نکلنے سے پہلے صبح کی 1 رکعت پا لی تو یقیناً اس نے صبح کی نماز پا لی۔ جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی تو یقیناً اس نے عصر کی نماز پا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ ممسک اور وکیل کے مال کو تلف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کے کھانے کی چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اس کا ارادہ گھر کو بگاڑنے کا نہ ہو تو اسے اس کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو کمانے کا ثواب ملے گا، اسی طرح خزانچی کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور پہلے انہیں دو جو تمہارے بال بچے اور عزیز ہیں، اور بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر آدمی مالدار رہے، اور جو کوئی سوال سے بچنا چاہے گا اسے اللہ تعالیٰ بھی محفوظ رکھتا ہے، اور جو دوسروں کے مال سے بے نیاز رہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہی بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرہن کی نماز میں قرات بلند آواز میں کی۔ قرات سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے۔ جب رکوع سے سر اٹھایا تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا، پھر دوبارہ قرات شروع کی۔ غرض گرہن کی 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرات کی، پھر رکوع کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا، پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرات کی، مگر پہلی قرات سے کم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکوع کیا، بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلہ میں مختصر، پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت حیات سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اس لیے جب تم انہیں دیکھو
تو فوراً نماز کے لیے دوڑو۔